السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ چلیے اللہ کا شکر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ بہت شکر ہے، احسان ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہمیں پکا اور سچا صاف ستھرا مذہب دیا ہے ہمیں اللہ نے ہم سب کو۔ باقی کوشش کیجیے آپ سب لوگ کہ جو ہے بیٹھ کے سوئیے نہیں، میری طرف دیکھیے تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور ہو سکتا ہو کہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو عمل کرنے پہ عمل پہ جو ہے آسانی ہوگی، اور جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہاں، یہ عمل جو ہے یعنی کام جس کو کہتے ہیں، نیکی والا کام اگر ایک بھی کرتے ہیں تو اس عمل کے ذریعے سے ہمارے زندگی کے اندر سمجھیے کہ جنت بھی بن سکتی ہے اور جہنم بھی۔ اور ہم اور آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں تو یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کہ ہم سب سمجھیے کہ اس دنیا کے اندر امتحان دے رہے ہیں اور ہم سب لوگوں کا پیپر چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امتحان ہم لوگوں کا ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ رزلٹ نہیں سنائیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مدرسہ بورڈ یا سرکاری بورڈ والا جو ہے امتحان حال میں ہی اس کے بچوں کا جو ہے نمبر سنا دیتا ہے؟ کبھی دیکھیں؟ نہیں سناتا ہے جی؟ کیسے؟ ایگزام ہال میں نہیں سنایا جاتا ہے، سناتا ہے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، کاپی چیک ہوتی ہے، اس کے بعد سنایا جاتا ہے۔ ایگزام ہال میں، امتحان ہال میں نہیں سنایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں آپ کو لکھنا ہے، وہاں انسان لکھنے پر فوکس کرتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی دماغ لگاتا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا۔ تو اسی طرح ہم سب لوگ اللہ کی نظر میں کیا ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سب لوگوں کا امتحان چل رہا ہے۔ یہاں سے مرنے کے بعد وہاں جو ہے رزلٹ سنایا جائے گا قیامت کے دن میدان محشر میں، یہاں نہیں سنایا جائے گا۔ یہاں اس دنیا کے اندر اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ آپ کا کام اور ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا اپنا اعمال کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا اعمال کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں کون سے اعمال اچھے ہیں یا خراب ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج کے دور میں انسان دوسروں پر فوراً کہتا ہے فلاں شخص نماز بھی پڑھتا، پتہ نہیں جنتی ہوگی جہنمی ہے، کیا ہے نہیں ہے۔ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں 10-15 لوگ بیٹھ کے، 1-2 لوگ اگر مل جائیں ایک جگہ تو ایک دوسرے کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، اس کے آخرت کے بارے میں اس کی فکر ہو جاتی ہے، لیکن اپنی فکر نہیں ہے کہ ہم مسجد تو نہیں جا رہے ہیں، ہمارا تو ایک بھی اعمال نہیں ہے، فلاں شخص تو کم سے کم نماز کے لیے تو جا رہا ہے، کم سے کم اللہ کے سامنے سر تو جھکا رہا ہے، اللہ کا نافرمان تو نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان دوسرے پہ انگلی اٹھانے میں بہت ماہر ہے، ہم ہو یا آپ ہو، کوئی بھی ہو، دوسروں پہ انگلی اٹھانے میں، دوسروں کی غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے،
لیکن اپنا اعمال نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارا کیا اعمال ہے۔ فلاں شخص تو کم سے کم اتنا تو کرتا ہے کہ نماز کے لیے چلا جاتا ہے، اتنا تو کرتا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ نیک کام کر لیتا ہے، اتنا تو ہے کہ بندہ کچھ صدقہ خیرات کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایگزام ہال میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ جو ہے آپس میں مل کے بیٹھ کے بات نہیں کرتا ہے، بلکہ پرچہ آنے کے بعد اپنے پرچے کو حل کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کوئی دوسرا ٹوکتا بھی ہے تو چپ رہو یار، ہے کہ نہیں؟ جواب دینے کی وہاں کوئی یہ بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر ہم سب لوگوں کا کیا چل رہا ہے؟ پیپر چل رہا ہے، امتحان چل رہا ہے۔ کوشش یہ کریں ہم اور آپ کہ اپنی زندگی کے اندر اپنا اعمال دیکھیں، اپنا دامن بچائیں۔ اگر آپ پانی میں چل رہے ہیں تو آپ اپنا پاجامہ اٹھائیے گا یا دوسرے کا اٹھائیے گا؟ اپنا اٹھائیے گا۔ اسی طرح دنیا کے اندر اپنا اعمال دیکھیے، اپنا دامن کو بچائیے، اپنے دامن کو اپنے پیجامہ کو اوپر اٹھا کے بچا کے جو ہے پار ہو جائیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے۔ نہیں اگر دوسرے کے پیچھے لگے رہے تو نہ آپ، وہ تو جس کے پیچھے آپ لگے وہ تو نکل سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنا نکل جائے، لیکن آپ پیچھے ہی رہ جائیے گا، آپ کے نامہ اعمال میں ایک بھی جو اعمال جو نہیں لکھا جائے گا۔ اور ایک بات ہم آپ سب سے کہہ دیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک مرتبہ کہا تھا، آج ہم دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ دیکھیے اس مسجد کے اندر یا دنیا کے اندر کہیں بھی علماء کرام بیان جو کرتے ہیں، تقریر جو کرتے ہیں، تو وہ حالات حاضرہ پہ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ کہا کہ فلاں شخص جو ہے بہت چوری کرتا ہے، فلاں شخص بہت بدتمیزی کرتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ امام صاحب میرے بارے میں کہہ رہا ہے، ہاں اپنے امام صاحب تقریر میں ہم کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، تو پھر تو آپ ہر وہ علماء کرام کو گالی دیتے رہیے گا۔ کیا خیال ہے؟ کل رات تقریر جلسہ ہوا پوروا میں، نئی بستی میں، وہاں بھی تو بہت سارے علماء کرام بیان کیے، تو کیا مطلب سب میرے بارے میں بیان کر رہے تھے کیا؟ ایک علماء کرام کی جو ذمہ داری یہ ہوتی ہے وہ حالات حاضرہ پہ بیان کرتا ہے۔ اور ابھی کے دور میں اس علاقے میں ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر جو کیسز جو آ رہے ہیں وہ یہ کہ زمین کے تعلق سے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا زمین لے لیا ہے، بہن کا جو ہے وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹی کا جو حصہ نہیں دے رہا ہے۔ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں جو لوگ ہم سے آ کے شکایت کرتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ علماء کرام کے پاس جو حالات حاضرہ جو ہوگا، جو جس وقت کے جو لوگوں کی اس کو ختم کرنے کی جو بیماری چلی ہے اس کو ختم کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں علماء کرام۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ہی کو ٹارگٹ بنا کے ہم بیان کرتے ہیں امام صاحب یا مولانا صاحب، تو زندگی میں یاد رکھیے کہ اس آپ کی مسجد میں تقریر تو دور کی بات، کوئی جنازے کی نماز کے لیے بھی نہیں آئے گا آپ کو پڑھانے کے لیے، نہیں آئے گا کوئی۔ پھر آپ کس کو جو ہے گالی دیتے رہیے گا، کتنے علماء کرام کو آپ بدلتے رہیے گا، کس کو آپ یہاں سے بھگاتے رہیے گا۔ تو ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے یہاں جو بیٹھ کے، یہاں ہو یا کہیں بھی ہو، کسی جلسے میں یا کہیں بھی علماء کرام بیان کر رہے ہیں تو وہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس لوگ شکایت لے کے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہو کہ ان کی نظر میں یہ بیماری زیادہ پھیل رہی ہو، یہ جو ہے معاشرے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو جو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ بیٹھ کے کہے امام صاحب مولانا صاحب ہمارے ہی بارے میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو پھر تو ہر علماء کرام، تو اگر ہر علماء کرام کو آپ گالی دیتے رہیے گا، بھگاتے رہیے گا، تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہاں آپ کی مسجد میں نماز تو دور کی بات، تقریر تو دور کی بات، جنازے کی نماز کے آپ کے بیٹے کے یا کسی کا انتقال ہوگا تو کوئی پڑھانے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ساری زندگی اس پر زیادہ محنت کیے ہیں کہ اپنے اخلاق کو درست کیجیے، اس دل کو صاف کیجیے۔ میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں، تو اس لیے ہم یہ دوسری مرتبہ آپ لوگ، اس لیے کہ پچھلی جمعہ ہم سے ایک دو لوگ آ کے کہنے لگے کہ آپ بیان میں جو کسی کو ٹارگٹ بنا کے بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے بارے میں آپ بیان کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ہم کسی کا نام لیتے ہیں جمعہ میں کہ فلاں شخص یہ چور ہے؟ بھائی ہم خود ہمارا اعمال کیا ہے نہیں ہے، ہم ہی کو معلوم ہم کتنے برے ہیں کتنے گندے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھے ہوا ہے۔
ہم تو خود اپنی فکر میں بھائی، ہم تو خود اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس قابل تو ہے نہیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم تقریر کریں۔ ابھی تقریر یہاں جو کر رہے ہیں آدھا گھنٹہ 5 منٹ بیٹھ کے تو اللہ سے دعا کیے ہیں، اللہ سے مانگے ہیں، تب جا کے یہاں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں۔ بھائی ہم تو خود گنہگار ہیں، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ کبھی آپ سب لوگوں نے ہم کو دیکھا ہے کہ میر حسن چوک پہ بیٹھ کے کسی کی برائی کرتے ہوئے؟ ہم تو نکلتے ہی نہیں ہیں عصر کے بعد، یہی ہمارا چہار دیواری ہوتا ہے، اسی میں رہتے ہیں، اپنا خوش رہتے ہیں، کسی کے دروازے پہ جاتے نہیں ہیں کہ بیٹھ کے جو ہے برائی کریں کسی کے بارے میں، یا کسی سے پوچھیں کہ فلاں شخص کیسا ہے، فلاں شخص کیسا ہے۔ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے بھائی کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں ایک ذمہ داری علماء کرام کی یہ ہے کہ وہ باہر نکلے، لوگوں سے ملاقات کرے، تھوڑا دین کی دعوت دے، دعوت و تبلیغ والا کام کرے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہفتے میں ایک دن عصر کے بعد یا جمعہ کے دن گشت ہوتا ہے، اس میں ہم نکل جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، دین کی دعوت بھی دے دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اپنا چل رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ فلاں شخص گھر میں کیا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ میرے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے، آپ کے اعمال کے بارے میں نہیں۔ ہمیں اپنا حساب دینا ہے، ہمیں آپ سے کیا غرض ہے، آپ کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ تو لہٰذا ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے جمعہ ہو یا کہیں بھی علماء کرام بیان کر رہے ہوں تو سمجھیے کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ اپنا دیکھیے کہ ہو سکتا ہو کہ میرے اندر بھی برائیاں ہو سکتا ہوں، میرے اندر بھی یہ خرابیاں ہو سکتا ہوں، تو اپنی فکر کریں۔ سب لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ، ہاں اس کوشش کیجئے۔ نہیں تو ہم نے کئی بستی ایسے دیکھے ہیں آپ ہی اس علاقے میں کہ یہاں امام ہے ہی نہیں ہے، اور ہم نے میرے پاس جماعت کی کارگزاری والی ایک کتاب مولانا طارق جمیل صاحب کی، ان کی کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا۔ انہوں نے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے جگہ پر ہماری جماعت گئی ہے جہاں پر کئی سالوں سے لوگ جو ہے انتقال ہوتے تھے، انتقال کے بعد کوئی جنازہ کی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا تھا، تو ہم ان کو کیا کرتے تھے جیسے تیسے نہلا کے اور جو کسی کپڑے میں لپیٹ کے جا کے دفنا دیتے تھے۔ اللہ، کیا حشر ہوگا ان کا قیامت کے دن، کیا ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ ہر دھرمی پہ ہیں، سوچتے ہیں کہ جو ہے امام صاحب جو ہے بالکل پاک صاف ہو، نیک صالح ہو، کچھ بھی ہم کو نہ بولے۔ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، اس دور میں علماء کرام کوئی بھی ہم اور آپ ہو، انما انا بشر مثلکم، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یعنی کہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ کے نبی کفار و مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہاری جیسا ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، مجھے بھی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی جو ہے قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کریں کہ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، سوچیں کہ جو علماء کرام یا امام صاحب جو بات یہاں کر رہے ہیں، ہمیں اس وقت کے حالات کی اس وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے نمازی بہت سارے ہیں، جلسے میں دیکھیے بہت سارے لوگ بیان سننے کے لیے گئے، عورتیں تک پہنچی ہوئی تھی، مرد سے زیادہ عورتیں ہمیں نظر آ رہی تھیں۔ بتائیے، نمازی تو ہیں، بیان سننے والے ہیں، لیکن ایک بھی عورتیں جو بیان سن کے آئی ہیں، ایک بھی عورتیں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھی ہوں گی، نہ پڑھی ہوں گی، اور ابھی بھی جو ہے جمعہ کے دن ہے، سب جو ہے سوئی ہوں گی یا اٹھی ہوں گی تو کھانا بنا رہی ہوگی یا کسی کام میں مشغول ہوگی۔ اور اکثر عورتوں کو ہم نے دیکھا جب وہاں سے نکل رہے تھے یا آ رہے تھے، تو اکثر عورتیں جو ہے مارکیٹنگ کر رہی ہیں۔ تو بیان کا جو مقصد، جلسے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ جلسہ تو سننے کے لیے گئے، لیکن سننے کے لیے نہیں گئے بلکہ دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جلسہ دیکھنے جا رہے ہیں، تو سمجھ جائے کہ یہ بیان سننے نہیں جا رہے ہیں بلکہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ موٹر سائیکل سے چکر لگائیں گے 4-5 مرتبہ، 1-2 سامان خرید لیں گے، ناریل خرید لیں گے، اور کیا چیزیں ہوتی ہیں یہاں وہ خرید لیں گے، گھر چلے گئے۔ ہاں رات میں جلسہ دیکھنے گئے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟
تو یہ بیان جلسہ یہ جو ہوتا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں. جب تک ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں نہیں آئے گی، یعنی ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، اس وقت تک اللہ تعالی ہم کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا ہے. کل عشاء کے بعد جو تفسیر ہوا ہے، حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں ان کا واقعہ آپ سب لوگ کئی لوگ سنے بھی ہوں گے. وہ کشتی کے اندر جب بیٹھے ہوئے تھے تو کشتی جو ہے ڈوبنے لگی تھی. تو ایسے حالات میں لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کشتی کے اوپر کوئی گناہ گار بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے. کیا ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں کوئی بھی انسان اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ ہم گنہ گار ہیں، سب چھپاتا ہے. تو جب قرآن اندازی ہوئی تو تیسری مرتبہ میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو کود گئے. جیسے ہی کودے تو فالتقمہ الحوت وہو ملیم، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیجا اور مچھلی نے اس کو نگل لیا. اور نگلنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ملامت بھی کر رہے تھے، شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، ان کو عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی. اب قرآن آگے کیا کہتا ہے اس الفاظ پہ غور کیجئے گا، سنیے گا غور سے. قرآن کیا کہتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اگر ہماری تسبیح بیان نہ کرتا، ہم سے معافی نہ مانگتا، تو قرآن آگے کیا کہتا ہے کہ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم ان کو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتا اور ان کی قبر جو ہے مچھلی کا پیٹ ہی ہوتا. اللہ، کیا قرآن بلاغت پیش کر رہا ہے، کیا زبردست قرآن الفاظ یوز کیا ہے. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات میں بتلانے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. جس طرح یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام ہم سے معافی نہ مانگتا اور یہ دعا نہ پڑھتا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ یونس علیہ السلام اس کی تسبیح کرتے رہے، پڑھتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، تب جا کے اللہ نے ان کو جو ہے ایک مچھلی کے پیٹ سے نکالا کھلی میدان میں. اگر یونس علیہ السلام وہاں اگر معافی نہ مانگتے، تسبیح بیان نہ کرتے، تو یہ ہم نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے للبث. لام جب عربی کے اندر آتا ہے تو تاکید کے معنی میں آتا ہے کہ ضرور بالضرور زندگی میں کبھی نہیں ان کو ہم مچھلی کے پیٹ سے نکالتے، بلکہ قیامت تک ان کو اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتے ہم. تو جب ایک یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ معافی نہ مانگتے تو ان کو ہم معاف نہ کرتے، ہم تو ان کے بندے ہیں. یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے، نبی تھے. اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر یونس اگر ہم سے معافی نہ مانگتا، ہم ان کو معاف نہ کرتے. ہم زندگی کے اندر کتنے سارے گناہ کر رہے ہیں، کبھی ہم نے اللہ کے سامنے معافی مانگی ہے؟ کبھی ہم نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے سامنے؟ کئی لوگوں کو تو ہاتھ اٹھانے میں شرم محسوس ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ جب آپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اگر عادت نہیں ہے تو ساری زندگی وہ انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اور لوگوں کے سامنے اگر آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ساری زندگی وہ تو دے دے گا، لیکن ساری زندگی آپ کو جو ہے وہ انسان جو ہے ملامت کرتا رہے گا. جب بھی آپ اس کو دیکھیے گا کہے گا یہ تو ہم اس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں. آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی، آپ کو وہ انسان تانا دے گا کہ تم کماتے نہیں ہو یار، خالی ہم ہی سے پیسہ مانگتے رہتے ہو، ہمارے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہو. جب بھی ہم نے تم کو دیکھا تم ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہو. تو ہمیں بھی زندگی میں کوشش یہ کرنا ہوگا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی اللہ سے. ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر دعا قبول، یعنی کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دعا جو ہے ہماری قبولیت کی کس وقت، یعنی کہ کس وقت ہم دعا مانگیں جو دعا قبول ہوگی؟ تو ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرو، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن میں تو بہت بڑی فضیلت ہے بھائی دعا قبول ہونے کی، لیکن سلام پھیرتے ہی اکثر لوگ نکل جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں. کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے ذلیل رسوا ہوتے ہیں. اس لیے زندگی کے اندر
یاد رکھیں کہ جب تک آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگنے والے بنیں گے اس وقت تک ہماری زندگی میں جو ہے سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا، ہم گمراہی کی طرف چلے جاتے رہیں گے۔ جس طرح یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ تسبیح بیان نہ کرتے تو ہم ان کو کہاں رکھتے؟ قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کو رکھتے، ان کی قبر جو ہے مچھلی کا پیٹ ہوتا۔ اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ کی زندگی کے اندر ہماری خوشحالیاں آئے، ہم کچھ بدلیں اپنے آپ کو، ہماری زندگی میں کچھ کامیابی کے کچھ آثار نظر آئے، تو ہمیں جو ہے کچھ بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، نیتوں کو صاف کرنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہوگا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا، اللہ سے جو ہے بھیک مانگنی ہوگی، تب جا کے ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالی ہم کو سیدھے راستے کی طرف لائے۔ تو اسی لیے جو ہے زندگی کے اندر جو ہے بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ آگے جا کے جو ہے یعنی کہ دنیا کے اندر آپ نیکی والا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ مرنے کے بعد آخرت میں۔ اب ہم نے قرآن پاک کی جو تلاوت جو کی ہے آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ مان لو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ تم ایک گیہوں کے دانہ جو ہے زمین کے اندر ڈالتے ہو، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ کتنے؟ 7۔ اور ان 7 بالیوں میں کئی نہ جانے 100 اور 1000 کے دانے ہوتے ہیں۔ تو بتلائیے کہ ایک گیہوں کا دانہ آپ نے زمین کے اندر ڈالا، کھیت کے اندر ڈالا، ان سے آپ نے کتنے اناج اگائے اور کتنے آپ کے گھر کے اندر جو کوٹھیاں بھر گئی، بھرے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر ایک نیکی بھی کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ 700 سے گنا اوپر اس سے دیتے ہیں۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ اتنے پہ بس نہیں کیا بلکہ آگے یہ بھی فرمائیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور میں جس کو چاہتا ہوں اس کے نامہ اعمال میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ 1 روپیہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دل آپ کا صاف ہو، کسی کو دکھلاوا کے لیے نہیں ہو کہ جو ہے ہم کسی کو دکھلانے کے لیے دے رہے ہیں اور ہماری واہوائی ہو، ہمارا نام ہو لوگوں کے درمیان، تو اگر یہ چیزیں اگر نہ ہو تو ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا سے اوپر اور بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس سے زیادہ بھی ہم کو عطا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر زکوٰۃ خوب نکالیں، صدقات خوب نکالیں، خیرات جو ہے خوب نکالیں۔ یہ صدقہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے، 1 روپیہ اگر آپ صدقہ نکالتے ہیں تو اس سے 70 مصیبتیں ٹلتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ تو آج انسان زندگی کے اندر جب بیمار ہوتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے، تب جا کے صدقہ کرتا ہے، جبکہ اس وقت صدقہ کرنے سے فائدہ ملے گا، لیکن آپ اس سے اچھا ہے کہ بیماری سے پہلے جب صحت مندی میں ہیں، صحت آپ کی اچھی ہے، اچھے خاصے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، تو اسی میں سے آپ 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 5 روپیہ جو بھی آپ سے ہو سکے نکالتے رہیے روزانہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 1 روپیہ یا 5 روپیے، آج کل تو لوگ 10 روپیے، نوجوان 20 روپیے ایک دن میں 100 روپیے گٹکھا کھانے میں، گندی جو ہے وہ رجنا گندی کیا بولتے ہیں، کیا نام اس کا، رجنی گندھا، اور جو ہے ویمل، شیکھر، یہ سب کھا کے آپ دن میں کئی نوجوان 50 روپیہ خرچ کرتا ہے، اور اس خرچ کرنے سے آپ کو اس کا انویسٹ بھی نہیں مل رہا ہے، کچھ مل رہا ہے، بجائے آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کینسر کے مریض کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم ان پیسوں کو جو ہے بچا کے
गुटखा न खा के जो है किसी नेक के काम, नेकी वाला काम में लगाते हैं तो इसका ज़्यादा इन्वर्स जो है, यानी कि ज़्यादा इसका नफ़ा कब नज़र आएगा? आपको आखिरत में नज़र आएगा, ये मरने के बाद आपको नज़र आएगा। तो लिहाजा जो नौजवान, अब कई लोग नौजवान ये कहते हैं कि अब आदत लग गई है, तो अब जाहिर सी बात है कि आदत तो सबको लगी हुई है। अब ये आदत को अपने आप से छुड़वाना, और ये आदत जल्दी छूटती नहीं है, तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। जो लोग गुटखा खाते हैं या जो ख़राब तम्बाकू वगैरह खाते हैं, तम्बाकू वो लोग खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए भी यही कहते हैं, सबके लिए एक नुस्खा बतला रहे हैं कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर पहले आप लोग नियत करें यहाँ बैठ के कि इंशाअल्लाह आज से जो है ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे, यानी कि खाएंगे इसका मतलब है, बोलिए भाई ये सब चीज़ें गलत चीज़ें हैं, ये सब खा के क्या मिलेगा? आपकी सेहत ख़राब हो रही है। अब आप कहें कि इसकी आदत लग गई है, छूटेगा नहीं, तो इसका आसान तरीका है कि जब भी आप खाएं तो आप ये नियत कर लें यहाँ बैठ के कि जब भी अगर हम एक गुटखा खाएंगे तो 10 रुपये हम सदका निकालेंगे, जुर्माना देंगे। अब जब भी आप खाइएगा आपको याद आया कर यार मस्जिद में बैठ के हमने वादा किया था कि एक गुटखा खाएंगे तो 10 रुपया देना होगा, तो हटाओ नहीं खाएंगे, आज रहने दो, खामा 5 रुपये का गुटखा है, 10 रुपया और देने होंगे मस्जिद में या किसी को। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से जो है ये आदत छूटती जाएगी। ये हमने अपने ऊपर भी आजमा के देखा है, इसलिए कि पहले हम भी बहुत पान खाते थे, तो उस पान खाने की आदत हमारी छूटी कैसे? इसी तरह से। अब जब भी किसी दिन खा लेते हैं गलती से या कोई खिला देता है तो 20 रुपये हमें देना ही होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है वो आदत छूट गई है। बहुत सारी आदतें थी जो गुनाह करने की, कुछ आदतें ऐसी थी जो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी, उसका जुर्माना रखा, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो आदत हमसे छूट गई है। तो आप नौजवानों से भी कहते हैं कि आप लोग गुटखा खाते हैं, इससे आप लोगों की सेहत सबकी ख़राब हो रही है, सब एकदम पतले दुबले हैं, अगर तेज़ हवा चले तो सबको लेके उड़ जाएंगे, इतने पतले दुबले सब हैं। तो लिहाजा हम आप सबसे देखिए कि यहाँ से जो एक आलिम दीन जो होता है वो अपनी उम्मत यानी कि लोगों के लिए खैर की बातें करता है। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है और हर उलमा किराम की यही ख्वाहिश होती है कि भाई हमारा नौजवान जो है सही रास्ते पर चले, आपकी सेहत ख़राब ना हो। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को तर्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और इन पैसों को आप सही जगह इस्तेमाल कीजिए। कहाँ इस्तेमाल कीजिए? सही जगह पे, जहाँ पे सदका खैरात दीजिएगा, तो ये आपकी नेकियां जो है मरने के बाद आपको काम आएंगे। अब जो सबसे अहम मसला जो ऐलान करने जा रहे हैं वो लोग, ये ऐलान सब लोग गौर से सुना है, जो लोग सोए हुए उनको जगा दीजिए, नहीं तो वो उल्टा समझ लेंगे। वो ये कि आपके बस्ती की जो ईदगाह का जो काम चल रहा है उसमें काम जो चल रहा है लेकिन पैसे ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से काम जो है रुक जाएगा, या हो सकता है रुक गया है। तो इनके लिए जो है ये समझिए कि रात में मशवरा हुआ और हमारे ठेकेदार साहब ने बतलाया कि आप जुमा में बयान कीजिएगा कि हर घर से जो है कम से कम 500 रुपये हर आदमी अपने अपने घर से जो है देंगे, कम से कम। उससे ज़्यादा जिसको भी देना हो आप दे सकते हैं, इसलिए कि ये दुनिया जो है, जो पैसे आप कमा रहे हैं ये आपका नहीं है। अल्लाह की नबी की हदीस है, 3 चीज़ें जो है आपकी अपनी हो गई। एक वो जो पैसे, जिस पैसे से आपने खा लिया वो पैसा आपका था, जिस पैसे से आपने पहन लिया वो आपका पैसा था, जिस पैसे से आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, जिस पैसे को आपने अल्लाह के रास्ते में लगाया, मस्जिद में, कब्रिस्तान में या ईदगाह में, यानी कि नेकी वाला काम में जहाँ लगाए वो आपका अपना हो गया। बाकी जो पैसा आपके बैंक में अकाउंट में जो रखा हुआ है और जो ज़मीनें हैं वो आपकी नहीं, ये अल्लाह की ज़मीन है, ये हम नहीं। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअह, ये ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किसका है? अल्लाह का है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन सब का मालिक मैं खुद हूँ, किसी की नहीं, किसी का नहीं है। तो लिहाजा जो चीज़ें आपने खर्च कर दिया, जो चीज़ आपने खर्च करके आपने पहन लिया वो आपका अपना हो गया, जो पैसे आपने अल्लाह के रास्ते में लगा दिया वो आपका अपना हुआ। तो लिहाजा सब लोग कोशिश करें और इरादा करें कि इंशाअल्लाह हर आदमी अपने अपने घर से जो है कम 500 रुपया जो है, तो ये नेकी जो है कोई नहीं छीन सकता आपका,
اور یہ آخرت میں اس کا جو ہے کھلے گا یہ نیکیاں. تب اس وقت آپ کو سمجھ میں آ گیا کاش کہ جو ہے ہم اور پیسہ دیتے تو اور ہمیں جو ہے نیکی ملتی. تو اس لیے وہاں پچھتانے سے اچھا ہے کہ یہاں پر ہی ہم سب لوگ کیا کریں, جو ہے نیکی کا والا کام میں جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زندگی سے بہت ساری مصیبتیں ختم کر سکتے ہیں. صدقہ جتنا ہو سکے دیجیے, روزانہ 1 روپیہ ہی صحیح دے دیجیے کسی کو بھی, مدرسے میں جا کے دے دیجیے, یا اسی 1 روپیہ کو جمع کرتے کرتے روزانہ کا حساب سے 1 روپیہ جمع کیجیے, اور مہینے میں جب جمع ہو جائے تو ایک مرتبہ لا کے جو ہے مدرسے میں یا مسجد میں کسی کام میں یا لگا دیجیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. اور آج کا پیغام ہم یہاں سے یہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کریں کہ جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اللہ سے مانگیں, اللہ کے سامنے روئیں, گرائیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. دیکھیے اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اتنا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کریں گے, بس شرط یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1000 دلیل لوگوں کے سامنے جو ہے آپ کو جو ہرا بھی سکتا ہے جتا بھی سکتا ہے, لیکن ندامت کے ایک آنسو کا قطرہ اگر آپ اللہ کے سامنے بہا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو کیا کریں گے, معاف کر دیں گے. اللہ غفور الرحیم ہے. تو لہٰذا ہم سب لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ جو ہے نماز کی پابندی بھی کریں گے, ہے کہ نہیں, انشاءاللہ. اور کوشش یہ کیجیے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیے. کیا رکھیے, اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیے. انشاءاللہ بہت ساری بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.